الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پہ بھی اور زبانی طور پہ بھی حجت قائم کر دی کہ یہ جو تم پتھر کی مورتیاں بنا کے تمثیلیں انہیں پوجتے ہو، معبود بنائے بیٹھے ہو، الہ بنائے بیٹھے ہو، ان پہ اور تم پہ تف، تمہاری عقلوں پہ افسوس۔ اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ثم نکسوا علی رؤوسہم، ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل الوہیت کے سامنے نکسو، وہ اوندے کر دیے گئے، گرا دیے گئے، ہروا دیے گئے، اور انہوں نے یہ ہار مانی۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، انہوں نے اپنے نفسوں میں اس بات کا اعتراف کیا کہ تم ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اور پھر اس کے بعد فطرت اور شیطنت وہ غالب آ گئی، یعنی اوندے کر دیے گئے۔ جب مان لیا اس کے بعد، اعتراف کے بعد، کہنے لگے اے ابراہیم تجھے معلوم تو ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ پھر تم ان کی بات کرتے ہو جو کسی قسم کا نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے۔ تمہارے لیے، تمہاری اس عبادت کے لیے افسوس ہے جو سب کچھ تم اللہ کو چھوڑ کے کر رہے ہو، کاش تم عقل سے کام لیتے۔ کہنے لگے اسے پکڑو اور اسے آگ میں پھینکو اور اپنے الہوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو۔ قلنا یا نار کونی بردا، پھر ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، وسلاما، اور سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم، ابراہیم پر۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو جلانے کی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، اور آگ کو اللہ نے وجود بخشا ہے۔ وہ وجود ہمارے سامنے بعض دفعہ پتھروں کے ٹکرانے سے آ جاتا ہے، اور جدید دور ہے، اس میں ہم نے وہ ماچسیں بنا لی ہیں، اور وہ تیل والے ہالے ہائر وہ بنا لیے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم ایٹومیٹک چولہے ویسے ہی چلا لیتے ہیں کلک کر کے۔ تو یہ اس کا وجود ہے آگ کا، اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ جلاتی ہے۔ جس اللہ نے اس آگ میں جلانے کی خاصیت رکھی ہے، وہ اللہ اس کو ٹھنڈا کرنے پہ قادر ہے، وہ خالق ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اب ہم کھانا کھاتے ہیں، کچھ جسم کی غذا بنتا ہے، کچھ فضلے کی شکل میں چلا جاتا ہے، لیکن جب ہم جنت میں چلے جائیں گے وہاں یہ چیز نہیں ہوگی، وہاں سارے کا سارا جسم کا حصہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہم جگہ جگہ پڑھتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے، اور جو خاصیت چاہے وہ عطا فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو جنتی ہوں گے ان کے پسینوں سے بھی خوشبوئیں آئیں گی، اور ان کے تھوک سے بھی خوشبوئیں آئیں گی، اور وہ دنیا کی خوشبوؤں سے کہیں زیادہ اعلیٰ، بے مثل اور بے مثال۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی گلزار کر دیا، آگ کو جو جلاتی ہے، اس کے اندر خاصیت ہے جلانے کی۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، وہ ارادہ کیے بیٹھے تھے نقصان کرنے کا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے چال چلنے کا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو ہم نے انہیں نقصان اٹھانے والوں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ جو ابراہیم کا برا چاہ رہے تھے ان کا خود برا ہو گیا۔ مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد ایمان نہیں لائے، بت بناتے تھے، صنم تراش تھے، بت تراش کے بیچتے تھے۔ حضرت نے پہلے ان کو دعوت دی، نہیں مانے، سختی کی ابراہیم علیہ السلام پہ، حتیٰ کہ گھر سے نکالا تو یہ نکلے اللہ کی رضا کے لیے، کہا کہ میں تجھے رجم کروں گا۔ تو جب یہ پروگرام بنا کہ آگ، بہت بڑا آگ کا الاؤ دہکایا جائے، اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو، یہ دو، ایک روایت تو بالکل صحیح ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرگٹ اس کو جہاں دیکھو مارو۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی جا رہی تھی تو یہ اس کو پھونکے مار رہی تھی، یہ صحیح حدیث ہے۔ اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو فوری طور پہ مارا جاتا ہے تو 100 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔
ایک روایت اس کی کمزور ہے سند، لیکن بعض محدثین نے اسے قبول کیا ہے، اس میں 100 نفلوں کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 100 نفل کا ثواب دیتے ہیں، لیکن ایک ضرب سے مارا جائے اس کو۔ یہ گھروں کے اندر جو پھرتی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ گرگٹ نہیں ہے چھپکلی، یہ گرگٹ اور ہوتا ہے، لیکن یہ اسی کی نسل ہے۔ گرگٹ وہ ہوتا ہے جسے ہم کوڑ کرلا کہتے ہیں، عمومی طور پہ فصلوں میں آپ دیکھتے ہیں کئی اس کے رنگ ہوتے ہیں، اور یہ جو گھروں میں پھرتی ہے اس کو چھپکلی کہتے ہیں۔ چھپکلی یہ ایسے اس کا نام رکھ دیا، حالانکہ یہ لفظ بہت اچھا ہے، اسے کرلی ہی کہنا چاہیے، یہ چھپکلی نہیں ہے۔ اردو کے اندر بھی کرلی استعمال کرنا چاہیے، یہ چھپکلی اصل میں چھپکلی ہے، اور یہ بڑا مہذب لفظ ہے، اور ایسی گندی چیز پہ وہ اتنا اچھا اردو کا لفظ وہ اس پہ استعمال کیا ہوا ہے۔ اسے آپ کرلی کہا کریں گھر کے اندر، بہتا زیادہ اردو بولنے کی ضرورت نہیں، ایسی چیز کو مہذب لفظ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ جب جلائی جائے اس کی سرشت ہے، یہ نقصان پہنچاتی۔ عمومی طور پہ بعض ویڈیوز آپ کے سامنے آتی ہے، یہ برش ہوتے ہیں آپ کے کرنے والے، اس کو چوستی ہے، زہر لگاتی ہے، اور اس کے اندر زہر اللہ کی ذات معاف فرمائے سانپ سے بھی زیادہ ہوتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے اس سے۔ لیکن جب ہم اسے مار دیتے ہیں تو اللہ کا یہ کارخانہ قدرت ہے، جب ان چیزوں کو مارتے ہیں تو ان میں سے کئی ایسے ویوز نکلتی ہیں جن کے ذریعے سے یہ فضا کے جو کیمیکلز ہیں ان کے اندر وہ ایک بطور مدد، بطور ایک میٹیریل وہ استعمال ہوتے ہیں، اور یہ فضا کے اندر جو زہریلے مادے ہیں وہ اس کے ذریعے سے ختم ہوتے ہیں، لیکن ویسے ہی یہ نقصان دیتی، اس لیے اسے ڈرنا نہیں چاہیے، اسے مارنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ، یہاں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک چھڑی بنا کے رکھی تھی گھر میں، تو وہ مارتی تھی، تو وہ کوڑ کرلے کو نہیں مارتی تھیں، گھر کے اندر کرلیاں ہوتی ہیں۔ مدینہ طیبہ میں آپ چلے جائیں، مکہ مکرمہ میں آپ چلے جائیں، گھر میں کہیں کہیں آپ کو چھپکلی نظر آ جائے گی۔ تو جو گرگٹ ہے، کرلا ہے، یہ فصلوں میں عموماً ہوتا ہے، پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے، اور گھروں کے اندر جو ہوتی ہے وہ کرلی ہوتی ہے، اور کرلی کو مارتی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسے مارنا ضرب کے ساتھ اس کا ثواب ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اس کو ویسے کسی ذریعے سے مارتا ہے اس کے بارے یہ ثواب کی حدیث اسے نہیں سنائی جا سکتی، یہ متعین ہے، مخصوص ہے اس شخص کے ساتھ جو ایک ضرب میں اس کو مار دے، ایک اس کو ایسی لگائے کہ یہ مر جائے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ اس کو مارنے سے کبھی بندہ مرا ہے، نہ اس کے چھینٹوں سے کسی کا انتقال ہوا ہے۔ ڈرنا نہیں چاہیے، گھر کے اندر رہنے نہیں دینی چاہیے، انہیں مارنا چاہیے۔ تو یہ پھونک مار رہی تھی۔ یہ جانوروں کے اندر بھی حسد ہوتا ہے، آپ یہاں سے یہ استدلال کر سکتے ہیں، اور ایسا ہے کہ ان کے اندر حسد ہوتا ہے، تعصب ہوتا ہے، یہ باقاعدہ طور پہ بالارادہ انسان کا بعض دفعہ نقصان کرنے کا سوچتے ہیں۔ بیل ہیں اور یہ جو ہیں کٹے سان وہ ہیں، اس طرح کے جانور بعض دفعہ بالارادہ وہ بندے کا نقصان کرنے کا سوچتے ہیں۔ سانپ بالارادہ نقصان کرتا ہے، یعنی یہ چاہتے ہوئے کہ یہ انسان ہے، میں نے اس کو ڈسنا ہے، ڈنگ مارنا ہے۔ تو اسی طرح یہ چھپکلی جسے کہتے ہیں کرلی، یہ بالارادہ نقصان کرتی ہے، چاہتے ہوئے قصدن۔ تو یہ ارادہ کر کے اس کی پھونک سے کیا ہوا؟ آگ تو وہی رہی، لیکن یہ ہے کہ بعض بندے اس رشت کے ہوتے ہیں، انہیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ بندے غلط کر رہے ہیں، میں نہ بھی بولوں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے اس کھلارے کے اندر، اس پنڈورے بکس کے اندر۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ کوئی غلط کام ہو تو وہاں بندہ کوئی بات کر کے پوچھے، ہاں بھائی تے ہاں بھی نہ کرو گو۔ بعض بندوں کی عادت ہوتی جب تک کسی کے منہ سے بات نکلوا نہ دینا، کیوں شیخ صاحب، کیوں چوری صاحب، ادا نہیں، کیوں میاں صاحب، عمومی طور پہ اگلے بندے کو تنگ کر دیتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ محفل میں بیٹھ جائیں، جینا انسان کا محال ہو جاتا ہے۔ کیوں جی ایویں نہیں، ایسے ہی فلاں بندے کے پاس میں گیا، وہ اس کی اس طرح کی عادت ہے، کیوں جی ایویں نہیں، یعنی نہ چاہتے ہو یا اگلے دے منہ لفظ کਢاਉਣਾ، یہ منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے ساتھ برائی کے اندر تعاون نہ کرو، گواہی نہ دو، اور وہاں یہ ہے اشفعوا تؤجروا، ہاں اگر اس کی کوئی اچھی بات تمہارے ذہن میں ہے اس کو بیان کر دو تو تمہیں اجر دیا جائے گا، اس کی خوبی بیان کرو، نیکی کے کام میں اس کے ساتھ تعاون کرو۔ تو تعاون کس کام میں کرنا ہے؟ نیکی کے کام میں، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، غلط کام کے اندر، گناہ کے کام کے اندر کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ تو یہ تعاون کس چیز میں کیا اس نے؟ کرلی نے پھونک ماری اور ہمیشہ کے لیے منحوس قرار پائی، اور اسے باقاعدہ ارادتاً مارنا نفرت رکھتے ہوئے، یہ اس کا ثواب ہے۔ اس لیے
اس تفسیر میں نے آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا کرلی کا جو حکم رکھا ہے یہ ہر کسی مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ قادر ہے اس بات پہ، اللہ مالک العلام نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، سلامتی والی کر دیا۔ تو باپ جو ابراہیم کا سگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سگا باپ ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ وہ روایت لے کے آئے ہیں کہ یہ بھی ایک سائڈ پہ اونچا ایک وہ بنا کے اس وقت بناتے تھے لکڑیوں کے ساتھ، جس طرح آج کل یہ ہم بنا لیتے ہیں گھوڑیاں جن پہ کھڑے ہو کے یہ صفائی وغیرہ کرتے ہیں یا لائٹیں وغیرہ درست کرتے ہیں، اس طرح کا۔ اس پہ چڑھ گیا کہ میں دیکھوں اس کو جلتے ہوئے، میرے معبودوں کو برا کہتا تھا، میرے الہوں کو برا کہتا تھا۔ تو وہ اپنے معبودان باطلہ کی محبت میں یہاں تک کہ بیٹے کو جلتے ہوئے دیکھنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھا، سلامتی والا رکھا۔ تو کہنے لگا نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم رب تو تیرا ہے، رب تو تیرا ہے، نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب بڑا کمال رب ہے۔ ہمارے ربوں کا کیا حال ہے کہ تو نے تیجا پانچا کر دیا، انہیں پتہ ہی نہیں، اور رب تو اصلاً تیرا رب ہے کہ یہاں اس آگ میں جہاں شرار پڑے جوش میں تو پگھل جائیں، شرار پڑے جوش میں تو پگھل جائیں، اس میں پتھر بھی پھینکیں تو پگھلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے محفوظ رکھ لیا۔ اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ فراجعوا الی انفسہم، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا اپنے اندر کہ ان کے جو بت ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بعض دفعہ انسان اپنی کمی کا اعتراف کر لیتا ہے لیکن اس کی ضد اور انانیت غالب آ جاتی۔ میرے عزیزو، جب بھی ہم یہ سوچیں کہ میری ضد اور انانیت کسی مسئلے میں غالب آ رہی ہے، ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے، اور قیامت کے دن ایسے بندے کے لیے بلندیاں رکھی ہیں، عزتیں رکھی ہیں۔ تو یہ تعصب تھا اللہ کی الوہیت کے ساتھ ان مشرکین کا، اور محبت تھی اپنے معبودان باطلہ کے ساتھ۔ اور پھر اللہ کے ساتھ بھی جو محبت کرتا ہے تو اللہ بھی تو اسے رائے نہیں نہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس محبت کی بنیاد پہ آگ کو ٹھنڈا فرمایا، اور ان کی ساری مکر اور ان کی سازشیں وہ ان کے اوپر وہ پلٹ دیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کو اس بابرکت زمین کی طرف ہم لے گئے جس زمین میں ہم نے برکتیں عطا کی جہان والوں کے لیے۔ پھر ہم ان کو برکت والے علاقے میں لے آئے، خیر والے علاقے میں لے آئے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا، اور اس کے بعد نفل کا مطلب ہوتا ہے اضافی طور پہ نسل کو جاری رکھتے ہوئے اسحاق میں سے پھر یعقوب عطا فرمائے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان سب کو ہم نے صالحین بنایا، نیکوکار بنایا، پرہیزگار بنایا، فرما بردار بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، انہیں ہم نے ائمہ بنایا، امام بنایا، رشد و ہدایت کے مینار، اپنی قوموں کے رہبری کرنے والے رہبر بنائے، پیشوا بنائے، پیش رو بنائے۔ یہدون بامرنا، یہ اتنی بڑی بڑی پرسنالٹیاں جو نبوت کے لیے چن لی گئیں اور انہیں یہ مقام اور اعزاز عطا کر دیا گیا، اتنے بڑے مقام اور اعزاز کے باوجود وہ لوگوں کی ہدایت ہمارے حکم سے کرتے تھے۔ یہدون بامرنا، یہ نہیں کہ اب یہ پہنچی ہوئی سرکار ہوگی جو اپنی مرضی سے چاہے کر دے، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ میں تو بھئی وحی کا پابند ہوں، اتبعو، میں تو اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں وہی تم کو سناتا ہوں جو میرا اللہ مجھے کہتا ہے۔ اس لیے میں آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے میں جو کہتا ہوں، نہیں، میں جو ہے نا یہ اس وقت ہے کہ جب انسان یہ کہے کہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، اس لیے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں۔ تو یہدون بامرنا، ہمارے حکم، ہمارے فیصلوں کی روشنی میں وہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہمارے حکم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، فعل الخیرات، کہ خیرات کریں، خیرات کے کام کریں، خیر کریں۔ خیرات کیا ہوتی ہے؟ جب جو بھی خرچ کرتے ہیں وہ خیرات ہوتی ہے، جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں صدقہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہمارے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ نہیں کھا سکتے، ہم کھاتے پیتے ہیں، وہ زکوٰۃ والا صدقہ ہوتا ہے، وہ نہیں کوئی کھا سکتا۔ یا نظر مانی ہوتی ہے کسی انسان نے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو کامیاب کر دیں گے، اگر اللہ تعالیٰ کوئی بیمار ہے شفا عطا کر دیں گے تو میں بکرا اللہ کے راستے میں دوں گا، تو اس نے بکرے کی نظر مانی ہے تو اس بکرے میں سے اب ایک بوٹی بھی نہیں لے سکتا، چونکہ اس نے پورے بکرے کی نظر مانی۔
میں اللہ کے راستے میں دیگ دوں گا۔ اس نے پوری دیگ کی نظر مانی۔ یہ ہے صدقہ جو بندہ استعمال نہیں کر سکتا، باقی بندہ ویسے صدقہ کرتا ہے، اس میں سے کھائے کوئی مسئلہ نہیں، وہ صدقہ ہی ہوتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں، کسی سید کے ساتھ بھی نیکی کریں تو آپ کی طرف سے اللہ کی طرف سے آپ کے کاغذوں میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خامن جو کما کے لا کے اولاد کو کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں صدقہ کا ثواب لکھتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے جو محنت کرتا ہے، اپنے گھر بار والوں کے لیے جو محنت کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ خیرات کرتے تھے، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز کی پابندی کرتے تھے، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دیتے تھے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سارے کے سارے ہماری بندگی کرنے والے، ہمارے بندے نبی تھے، یہ بندگی کرنے والے، بندہ نواز، اور یہ سارے کے سارے اس بندہ نواز اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے والے، اس کی بندگی کرنے والے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بندگی کرنے والا بنائے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ایک دوسرے کی رہنمائی کرنے کے جو فرائض ہیں سر انجام دینے کی اللہ توفیق دے، اور ان حقائق کو اللہ تعالیٰ قبول کر کے میرے آپ کے سینوں کو قرآن کے نور سے اللہ منور فرمائے، گھر بار کو اللہ قرآن کے نور سے منور فرمائے، ہماری نسلوں کے مستقبل کو اللہ قرآن کے نور سے منور فرمائے، ہماری قبر کو، ہمارے والدین کی قبر کو، اور جو دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ قرآن ایمان کے نور سے منور فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔